قرآن مجید کیا کہتا ہے؟ وَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفٍّ، والدین کے سامنے اف مت کرنا. تو میں یہ سوچتا تھا کہ اے اللہ، جب دلالت النص سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ تکلیف بھی نہ پہنچانا، تو اتنی بحث میں پڑھنے کے بجائے تو سیدھا سیدھا اصول یہ بیان کر دیتا کہ والدین کو تکلیف نہ پہنچانا، ضابطہ اور قاعدہ بیان کر دیتا. اس میں اف بھی آ جاتا، چپل مارنا بھی آ جاتا، پھر ہمیں ایکسپلین کرنے کے لیے یہ اتنی لمبی تقریر کرنی پڑتی کہ دلالت النص اور اشارت النص اور اقتضاء النص اور قضاء النص کچھ کرنا پڑتا. 2 اور 2 4 کی طرح بات کیا ہو جاتی؟ اقتضاء النص کے بعد قضاء النص نہیں کچھ ہوتا، اقتضاء النص ہی ہوتا ہے. تو یہ سب کچھ کرنا پڑتا ہمیں، سیدھی سیدھی اللہ خود بتا دیتا. تو وہی بات ہے جو میں نے بتائی، نبی کو ٹائم دیا گیا 23 سال کا. سمجھ رہے ہو؟ اس 23 سال میں ایسے اصول اور ضابطے بیان کرنے ہیں قیامت تک علماء مجتہدین اس سے مسائل قیامت تک زمانے کے حساب سے نکالتے رہیں. تبھی امام حنیفہ نے مسائل نکالے، امام شافعی نے نکالے، امام احمد نے نکالے، امام مالک نے نکالے، پھر ان کے آگے شاگردوں نے اور نکالے، اور اب یہ فقہ کی کتابیں پھیلتی چلی جا رہی ہیں، پھر جدید مسائل آ رہے ہیں، ان میں اور اجتہاد ہوتا ہے. تو یہ قیامت تک، تبھی تو دیکھو 1400 سال ہو گئے، اسلام ابھی بھی کیا ہے؟ لوگوں کی پریکٹیکل لائف میں زندہ ہے. اگر یہ زمانے کے ساتھ چلنے والا نہ ہوتا تو آج پریکٹسنگ مسلمان مارکیٹ سے شارٹ ہو چکے ہوتے. نام کے مسلمان بھی بہت ہیں تو پریکٹسنگ بھی بہت ہیں دنیا میں، سوٹیبل ہے چل، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ صرف یہی چل رہا ہے، باقی کوئی بھی نہیں چل رہا. آپ کہہ سکتے ہو نہیں مسلمانوں کے علاوہ اتنے لوگ چل رہے ہیں، وہ کسی ایک حالت پہ نہیں چل رہے. آپ 100 سال پہلے کا یورپ دیکھ لو، ڈفرینٹ. اس سے پہلے کا دیکھ لو اور ڈفرینٹ. 50 سال پہلے کا دیکھ لو، بالکل ڈفرینٹ. 1990 کا دیکھ لو، ڈفرینٹ. 1990 میں ہومو سیکسولیٹی انلیگل تھی، اس کے بعد اب جا کے ڈفرینٹ. اور 20-30 سال کے بعد آپ دیکھیں بہن بھائیوں کا نکاح بھی یہ لوگ لیگل کر دیں گے. یہ تو کلابازیاں کھا رہے ہیں، نئی نئی چیزیں آ جائیں گی مارکیٹ میں. 1400 سال پہلے جو اسلام تھا آج بھی کیا ہے؟ وہی ہے. تو اب میں یہ مثال دوں، اس کو کمپلیٹ کروں. اف کیوں کہا گیا؟ یہ جو اللہ نے فرمایا نا ماں باپ کو اف نہ کرو، تو اللہ یہی اصول اور قاعدہ بیان کر دیتے تکلیف نہ دو، تاکہ ہم اسی سے چیزوں کو نکالتے رہتے. تو اف کہنے کی کیا ضرورت؟ اف اس لیے کہا گیا کہ تکلیف میں سب سے کم درجے کی تکلیف اف کی ہوتی ہے. اگر اللہ یہ اصول یوں بیان کر دیتے نا لا کی صورت میں کہ اصل ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ تکلیف نہ دو، تو اس میں لوگوں کی رائے میں اختلاف ہو سکتا تھا. کچھ کہتے گالی دے رہا ہوں، ماں باپ کو تکلیف اگر ہو رہی ہے تو ہونی نہیں چاہیے، ایسے موقع پہ گالی بنتی ہے، یہ ان کا اپنا ہیڈک ہے کہ تکلیف ہو رہی ہے بلا وجہ خام خامے. یہ تکلیف کی بات تھوڑی ہے، کام انہوں نے ایسا کیا، اگر میں نے گالی دے دی تو کیا ہو گیا. لوگ ایسے کرتے ہیں نا، گورے تو اولڈ ہاؤس میں جمع کرا دیتے ہیں، کہتے ہیں اس میں تکلیف کی کیا بات ہے، آپ کو وہ تمام فیسلٹیز اور سہولتیں وہاں مل رہی ہیں، بلکہ زیادہ اچھی مل رہی ہیں. ہر آدمی اجتہاد کرتا، اولڈ ہاؤس بنتے، ماں باپ کو پتلی گلی سے نکالتے، بدتمیزیاں کرتے، کہتے یار ان کو تکلیف ہو رہی، ان کا ہیڈک ہے، یہ کوئی تکلیف کی تو نیچر. میں اپنے دوست کو بھی ابے تبے سے بات کرتا ہوں، ابا سے اگر میں نے ابے تبے سے بات کر لی تو کیا ہو گیا، ابا کو میں نے ستار بھائی کہہ دیا تو کیا ہو گیا. اس میں ماڈرن لوگوں میں ایسا ہوتا ہے، وسیم کیا کر رہے ہو آج کل، اس طرح چل رہا ہے آج کل. تو اس میں کیا ہو گیا؟ ڈیڈی کہنا، پاپا کہنا کیوں ضروری ہے؟ تو قرآن نے کہہ دیا اف. کتنی ہلکی سی تکلیف ہوتی ہے نا اف میں. اف ایک ناگواری کا کلمہ ہے، پتہ ہے آپ؟ جب کسی بات پہ آپ خوش نہیں ہوتے، آپ کو ناگوار گزرتی ہے، تو آپ کیا کہتے ہیں؟ اف. اس سے ہلکی تکلیف کوئی ہو نہیں سکتی. ابا نے بولا بیٹا جا میرے لیے پانی لے کر. آج کل ابا سگریٹ منگوا رہے ہوتے ہیں، پانی تو منگواتے نہیں ہیں، کیا کریں، پانی تو وہ خود اٹھ کے پی لیتے ہیں. جا پان لے کر آ، گٹکا لے کر آ. آپ نے کہا اف. تو قرآن کی آیت کی کیا کر دی؟ بولو. اور اف پتہ ہے ہر زبان کا اف دوسرے سے الگ ہے. یہ تو عربی کا لفظ ہے نا. اصول فقہ میں فقہاء نے لکھا ہے کہ اگر کسی زبان میں اف کا کلمہ محبت کا ہو جائے تو پھر یہ ناجائز نہیں ہے بلکہ ثواب ہے. یعنی لفظ اف کو نہیں لے کے بیٹھنا. کسی بھی زبان میں جب کسی کے سامنے ناگواری کا اظہار کرنے کے لیے جو بھی ہلکے سے ہلکا لفظ استعمال ہو سکتا ہے، وہ ماں باپ کے سامنے استعمال کرنا جائز نہیں ہے. یہ مطلب ہے اس آیت کا.